اب ایک سوال ہے نماز کے اوقات کے سلسلے سے کہ ایک شخص جو رہتے ہیں دہلی میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا جو وقت ہے مغرب عشاء کا، یہ جو لوکل مسجد میں نماز کا وقت ہے وہ ایک الگ ہے، اور جو لیوا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قوم ایران جو کہ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علی کی نگرانی میں کام کرتا ہے، اس کا ایک الگ وقت اس میں دیا گیا ہے. تو یہ لوکلی جو مسجد جو نماز کا وقت ہے اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرے، یا وہ دوسری والی انسٹیٹیوٹ کے وقت پر؟ دیکھیں اس میں ہم لوگوں نے ایک مرتبہ کام کیا تھا، اور لیوا انسٹیٹیوٹ نے جو وقت معین کیا ہے وہ تحقیقات کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور ان لوگوں نے عملی طور پر جا کر کے وقت نماز دیکھا ہے. اور اس سلسلے میں اس گناہگار نے 2 آدمیوں سے بات کی تھی. ایک بمبئی نہرو پلانٹینیم کے جو ڈائریکٹر، ان سے میں نے بات کی تھی جا کر کے، اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ڈے اینڈ ٹائم جو ایپ ہے اس میں اگر آپ جائیں اور آپ اس میں بمبئی ٹائپ کریں تو اس پہ ٹائپ کرنے کے بعد جو سن سیٹ اور سن رائز نکلتا ہے اس میں انہوں نے نیچے ایک ٹیلی دی ہے رات کی. فرض کیے بمبئی میں آج کل جو رات ہے یہ ختم ہوتی ہے 4:57 پر یا ایسی کچھ. تو میں نے اسے آگے پوچھا تھا کہ یہ توضیح مسائل لے کے گیا تھا کہ توضیح مسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ رات کے ختم ہونے کے بعد ایک سفیدی نکلتی ہے اور یہ سفیدی ڈوب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک دوسری سفیدی نکلتی ہے جو نماز صبح کا وقت آتا ہے. تو میں نے پوچھا تھا یہ جو آپ کے نائٹ کا آخری حصہ ہے، فرض کہ آج ممبئی میں فرض کہ میں صحیح ٹائم نہیں 4:57 یا 56 جو ہے یہ کیا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ صبح صادق نہیں، اس سے پہلے کی چیز ہے. یہ صبح صادق اس کے 10 منٹ کے بعد آتی ہے. اور اسی اعتبار سے ایک اور ہمارے بزرگ ہیں وشاکھا کہتے ہیں مچھلی پٹنم، وشاکھاپٹنم میں رہتے ہیں. اسرو میں ایک زمانے میں تحقیق کرتے تھے، اور اس وقت ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائمنگ لیوا نے دی ہے یہ سائنٹیفک اعتبار سے زیادہ معتبر ہے. تو یہ 2 گواہیاں ہمارے لیے اتنی معتبر ہیں، ایک وہ نہرو پلیٹونیم کے جو ڈائریکٹر ان کی گواہی، اور پھر ایک وہ شخص جو ہندوستان کے اسرو میں تھا جہاں پر سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں، ان سے ہماری کئی مرتبہ بات ہوئی. ابھی بھی 2 بار کہہ لیں کہ وہ ٹائمنگ جو لیوا نے لکھی ہے یہ زیادہ معتبر ہے، آپ اس کے اوپر عمل کیجئے. ہمارے کیا پرانے زمانے سے کچھ چیزیں ایسی چلی آ رہی ہیں جو ہماری چلی آ رہی. میں آپ کو وقت ہے تو عرض کروں کہ ہمارے کیا چلی آ رہی کہ نماز صبح کا وقت جو ہے وہ عام طور سے سورج نکلنے کے 1:20 ہوتا ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے 10 منٹ کے بعد ہوتا ہے. یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بالکل غیر تحقیقی بات ہے، یہ ہر جگہ کا فارمولہ نہیں ہے. اگر آپ نماز صبح کے وقت میں اور سورج نکلنے کے وقت میں کبھی کبھی جا کر آپ ملاحظہ کریں تو ہندوستان کے علاوہ عراق میں، ایران میں کبھی یہ وقت گھٹ کر کے 1 مہینہ 1 گھنٹہ 10 منٹ رہ جاتا ہے، اور کبھی یہ وقت بڑھ کر کے 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 25 منٹ تک جاتا ہے. اور بعض ملکوں میں ایران وغیرہ میں کبھی کبھی یہ وقت 1.25 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. لہذا کوئی ایسا ٹائمنگ فکس نہیں ہے جو آپ کہا جا سکے کہ نماز صبح کا وقت سورج نکلنے کے ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے ہوتا ہے. یہ بات غیر تحقیقی بات ہے. جیسا آپ خود تجربہ کر اگر آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہو اور آپ نجف کا اور عراق کا اور ایران کا ٹائم ٹیبل نکال کے دیکھیں اور اس میں نماز صبح اور سورج نکلنے کے وقت دیکھیں تو آپ ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت نہیں ملے گا. یہی صورتحال مغرب کی ہے. مغرب میں سورج ڈوبتا کس طرح سے ہے؟ یہ سورج ہمیشہ ایک طرح سے نہیں ڈوبتا. کبھی یہ سورج بالکل سیدھے سیدھے ڈوب جاتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے سورج بیچ میں ڈوب رہا ہے، کبھی کنارے. جب سورج سیدھے سیدھے ڈوبتا ہے تو اس کے ڈوبنے میں وقت کم لگتا ہے، لیکن جب سورج ترچھے ہو کر کے ڈوبتا ہے، اینگل میں ڈوبتا ہے، تو اس کے ڈوبنے میں وقت زیادہ لگتا ہے. اس بنا پر مغرب کا وقت کبھی سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد آتا ہے، کبھی 15 منٹ کے بعد آتا ہے، کبھی 17 منٹ کے بعد.
یہ سورج کے ڈوبنے کا انداز ہے. اس بنا پر وہ ٹائمنگ جو لیوا نے لکھی ہے وہ زیادہ معتبر ہے سائنس کے اعتبار سے اور تحقیق کے اعتبار سے. الحمدللہ بہت بہت شکر گزار البتہ اس میں ایک بات گویا ہے کہ وہ جو نماز صبح کی ٹائمنگ لیوا نے دی ہے آج کل کے زمانے میں آپ کو اس ٹائمنگ سے 15 منٹ پہلے اپنا روزہ تو شروع کر دینا چاہیے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ آپ نے روزہ. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کہ ابھی آپ وضو کرتے ہیں. آپ جب وضو کرتے ہیں تو حکم ہے وضو کا کہاں سے دھونے کے لیے؟ کوہنیوں سے لے کر کے انگلی کے سرے تک. لیکن آپ کہاں سے دھوتے ہیں؟ تھوڑا سا کوہنی سے اوپر سے دھوتے ہیں. کیوں تھوڑا اوپر سے دھوتے ہیں؟ تاکہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ آپ نے پوری کوہنی سے لے کر کے انگلی کے سرے تک ہاتھ کو دھو لیا ہے. پیشانی وضو میں پیشانی سر کے بال کے اگنے سے ٹھڈی تک ہے لیکن آپ دھوتے اوپر سے لے کر کے نیچے تک. بیچ کا حصہ جہاں پر آپ کے انگوٹھے اور بیچ کے انگلی آ جائے لیکن آپ پورا دھوتے. کیوں دھوتے ہیں؟ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جتنا ہم پر واجب تھا ہم نے یقین کر لیا. اسی طرح سے روزہ واجب ہے صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک. اگر ہم کچھ 10 منٹ 15 منٹ پہلے شروع کریں اور 5 منٹ بعد میں روزہ افطار کریں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اس پورے وقت میں روزہ رکھ لیا. یہ 5-15 منٹ کی جلدی اور 15 منٹ زیادہ رکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے یا بعد میں ہم کو پتہ چلے کہ ہم نے جب روزہ شروع کیا تو سحر ہو چکی تھی یا افطار کیا تو ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو اس 16 گھنٹے کو پھر 2 مرتبہ دہرانا زیادہ بہتر ہے یا 15-20 منٹ کی احتیاط کر کے اپنے کو بچا لینا. الحمدللہ